السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سیاسی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ آنے والے انتخابات کے حوالے سے، سیاسی پیش رفت کے حوالے سے اس کی پولیٹیکل سیکریٹری رخسانہ بنگش نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اہم نوٹیفیکیشن ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ سے دو سیاسی جماعتوں نے غیر مشروع طور پر مسلم لیگ نون کی گود میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کو ضمانت کیا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ملک میں ہو رہی ہیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے، ابھی بھی لوگوں کو بہت سارے شکوک و شبہات موجود ہیں انتخابات کے حوالے سے، اس کی شیڈول کے حوالے سے، اور کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن ہم جو بات کریں گے دو نکات ہیں: پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی صورتحال اور اس کے بعد مسلم لیگ نون اور ان کی باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے اور شرائط۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال یہ ہے کہ جمعرات کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دبئی چلے گئے، اور اسی رات انہوں نے ایک تصویر وہاں اپنی بہنوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ وہ جاری کرا دی، اور اس کی بہن بی بی آصفہ نے وہ تصویر جاری کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ فیملی ری یونین ہے اور آپ ہیڈ لائنز پہ مت جائیے گا۔ اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو بلاول بھٹو زرداری کے والد صاحب ہیں، وہ اور اس کی بلاول بھٹو زرداری کی خالہ وہ بھی دبئی پہنچ گئی ہیں۔ کل پارٹی کی طرف سے ایک تصویر جاری کی گئی، اور اس میں سابق صدر آصف علی زرداری موجود ہیں، بلاول صاحب موجود ہیں، اس کی بہن بڑی موجود ہیں، اور اس کی خالہ موجود ہے۔ وہ جو تصویر ہے وہ پارٹی فورم سے یا پارٹی کے لیول پر جاری کر دی گئی، اور یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی یا میڈیا کی خبروں پہ مت جائیں، معاملات انڈر کنٹرول ہیں۔ یہ فیملی ری یونین تھی جس کی وجہ سے سارے خاندان کے جو افراد تھے وہ دبئی پہنچے۔ کافی عرصے کے بعد یہ میل ملاقات ہونی تھی، جس کی وجہ سے افواہیں پھیلائی گئی، اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ اوکے، اب جب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی خالہ جب فریال تالپور صاحب پاکستان واپس آئیں گے، تو ظاہر ہے اب انتخاباتی جو سرگرمیاں مزید تیز ہوں گی، اور ان کو لوگوں کے پاس جانا ہے، مختلف جو پیغامات دینے ہیں، اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ جو سیاسی معاملات ہیں ودن خاندان، ودن جماعت، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر موجودہ حالات میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو خاندان میں دراڑیں پڑیں، یہ ہلکی پھلکی ناراضگیاں ہوتی ہیں، سیاسی ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ یقینی طور پر سابق صدر آصف علی زرداری نے بیٹے کو ٹھنڈا کیا ہوگا، اب وہ واپس آئیں گے، اور 30 نومبر کو کوئٹہ میں یوم تاسیس ہے پارٹی کا، جس کو انہیں خطاب کرنا ہے، اور پارٹی کے ترجمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ واپس آئیں گے، ضرور خطاب کریں گے، ضرور خطاب کریں گے۔ اور جو جیالے یہ تصاویر شیئر کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دشمنوں نے افواہیں پھیلائی ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اچھی بات ہے، اگر سیاسی طور پر ناراضگی ہوئی ہے وہ درست ہو گئی ہے یا منا لیا گیا ہے، لیکن سیاسی جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے صدر اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اس کی جو پولیٹیکل سیکریٹری ہے رخسانہ بنگش، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں چاروں صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹیز قائم کی گئی ہیں۔ ان کمیٹیز میں کون شامل ہیں، کون شامل نہیں ہیں، اور اگر کوئی شامل نہیں ہے تو کیوں شامل نہیں ہے، اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔
وہ اس لیے کہ پارٹی کا جو بھی ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جب بھی کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوتا تھا تو بلاول بھٹو زرداری کا جو پولیٹیکل سیکریٹری ہے جمیل سومرو وہ جاری کرتا تھا۔ یہ نوٹیفکیشن PPP کے صدر آصف علی زرداری کی پولیٹیکل سیکریٹری نے جاری کیا ہے، کیونکہ پارٹی کے جو مرکزی سیکریٹری جنرل ہیں فرت اللہ بابر وہ عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے پنجاب اور KP کے لیے 5 رکنی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں سینیٹر نیئر بخاری شامل ہیں، قمر زمان کائرہ شامل ہیں، فیصل کریم کنڈی شامل ہیں، محمد علی شاہ باچا شامل ہیں اور ساجد توری شامل ہیں۔ یہ KP کے اور پنجاب میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی، آنے والی انتخابات کے حوالے سے، سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے۔ ان میں سے سید نیئر بخاری بڑا نام ہے، پارٹی کا سینئر رہنما ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی سیکریٹری جنرل ہے۔ نوید قمر زمان کائرہ صاحب بڑے نام ہیں اور فیصل کریم کنڈی بھی بڑے نام ہیں، لیکن اس کمیٹی میں پنجاب سے اس کے جو قائم مقام صدر ہیں وہ شامل نہیں ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر جو تھے سید حسن مرتضیٰ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، چودھری منظور سینئر رہنما ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے، اور بچے کچے جو بڑے نام ہیں پنجاب میں اس میں ندیم افضل چند اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، گیلانی خاندان کا کوئی بھی فرد اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد میں رہنما ہیں، ان کے پاس کوئی اطمینان بخش جواب تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر خبر میں، ہر معاملے میں آپ میڈیا والے لوگ سازشی ڈھونڈتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چیزیں سموتھ چل رہی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، بلوچستان کی کمیٹی بھی بن گئی، اس میں چنگیز خان جمالی ہے، روزی خان کاکڑ ہے، صابر علی بلوچ اس میں شامل ہے۔ سندھ میں کے حوالے سے 2 رکنی کمیٹی ہے، اس میں سید غنی ہے اور سید ناصر شاہ ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیاسی کمیٹی بنتی تھی سندھ میں، اس میں بہت سارے سینئر رہنما بابا ہوتے تھے، لیکن اب اس میں سے کوئی بھی اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ سید غنی اور سید ناصر شاہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کس کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، ایک یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن جو اہم سینئر لوگ ہیں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ پہلے جو کمیٹیاں بنتی تھی اس میں سید نوید قمر صاحب ہوتے تھے، خورشید شاہ ہوتے تھے، قائمر شاہ ہوتے تھے، مراد علی شاہ اور نثار کھوڑو، اس طرح کے بہت بڑے نام ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ اس کمیٹی کو لمیٹڈ محدود کر دیا گیا ہے، صرف یہ 2 رہنما ہوں گے جو مذاکرات کریں گے۔ اب کن کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو انتخابات کے حوالے سے، اس میں فی الحال فوری طور پہ تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے بڑی چھلانگ لگائی، MQ سے اتحاد کر ڈالی، GDA کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں، اور باقی جو انفرادی اشخاص ہیں ان سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کس کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ اگر کرے گی تو ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں PTI کے ساتھ مذاکرات کرے گی اتحاد کے لیے؟ کیونکہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI ان کا دونوں کا جو سیاسی بیان ہے انتخابات کے حوالے سے وہ ایک جیسا ہے۔ مسلم لیگ نون دوسری لائن پہ ہے، پیج پر ہے، MQM باپ اور باقی JUI مولانا صاحب، لیکن یہ دونوں جماعتیں انتخابات کے حوالے سے، صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور PTI کا کوئی اتحاد بنتا ہے، کوئی مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اس نوٹیفکیشن سے یہ بات تو ضرور ثابت ہو گئی کہ سیاسی جو معاملات ہیں انتخابات کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، جوڑ توڑ کے حوالے سے، وہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ دوسرا نقطہ تھا ہمارا اس پروگرام کے حوالے سے وہ یہ کہ اچانک بلوچستان اور سندھ میں کچھ سیاسی جماعتوں نے غیر مشروع طور پر مسلم لیگ نون کے گود میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔
بلوچستان میں باپ کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ جیسے اقتدار اس کی جماعت کی ختم ہوئی تو وہ سکڑتی جا رہی ہے. کچھ اس کے رہنما مسلم لیگ نون میں چلے گئے, کچھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے, لیکن جو رہنما ابھی باقی ہیں یا جماعت موجود ہے وہ بہت اب تگڑی ہو گئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم غیر مشروط طور پر مسلم لیگ نون کے گود میں نہیں بیٹھیں گے. ذرائع بتاتے ہیں کہ جب میاں صاحب کوئٹہ گئے تھے تو باپ کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ ملاقات کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم آپ سے اتحاد اس صورت میں کریں گے جب انتخابی شیڈول جاری ہوگا, اس سے پہلے ہم نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد ہوگا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی مرکزی قومی اسمبلی کے لیول پر, صوبائی لیول پر, اور جو اقتدار میں شیئرنگ کا فارمولہ طے ہوگا. اس کے بغیر ہم غیر مشروط آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے یا جیت کر آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہی صورتحال ذرائع بتاتے ہیں کہ جی ڈی اے نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ اتحاد مسلم لیگ نون کے ساتھ غیر مشروط اتحاد نہیں کرے گی. 3 سے 4 شرطیں رکھی گئیں, اس میں ضمانت مانگی گئی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ جب انتخابی شیڈول جاری ہوگا تو پھر مسلم لیگ نون سے بات کریں گے اتحاد کے لیے, لیکن وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر ہوگی. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اتحاد پی ڈی ایم طرز کی کریں گے کہ مرکز میں بھی شیئر ہولڈنگ ہوگی, شیئرنگ ہوگی, اقتدار میں صوبے میں بھی شیئرنگ ہوگی. اس کے بغیر, حصہ داری کے بغیر جی ڈی اے مسلم لیگ نون کو سپورٹ نہیں کرے گی یا اپنے ووٹ نہیں دے گی. اور جو اہم نقطہ ہے ضمانت کا وہ یہ ہے کہ اتحادی ہارے یا جیتے مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں مسلم لیگ نون ہار جائے یا مرکز میں میجارٹی حاصل نہ کرے اور اس کے اتحادی بھی اتنی میجارٹی میں نہ آئیں, اور مسلم لیگ نون کو اقتدار تو چاہیے اور اس کو حکمرانی قائم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ان سے اتحاد کر بیٹھے تو باقی جو سیاسی جماعتیں ان کی مخالفت میں سندھ میں یا بلوچستان میں انتخابات لڑتی رہیں گی یا لڑتی رہی ہیں وہ تو دیا پاچا ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ بغیر ضمانت کے ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں یا اس کے ساتھ اتحاد کریں. تو یہ چیزیں آ گئی ہیں. اب یا تو ان جماعتوں کو آنے والے انتخابات کے شیڈول کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں, کیونکہ اب بھی افواہیں, سوالات ہیں کہ کیا انتخابات ہو رہے ہیں, کیا شیڈول آ رہا ہے, کیا فروری میں انتخابات ہوں گے. تو اگر ساری یہ چیزیں بھی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹ ان کے رہنما ہیں سابق صدر آصف علی زرداری ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قومی حکومت بنے گی. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.